بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ دعوت فکر و عمل کے ساتھ میں ہوں سہیل احمدصدیقی۔ جب کبھی ہمیں کسی مہمان کی آمد کی خبر ملتی ہے اور وہ مہمان ہمارا پسندیدہ بھی ہو تو نہ صرف ہم اس کے خیر مقدم کی پوری تیاری کرتے ہیں بلکہ ہماری خوشی ہر پل ہر دم انتظار کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ آ جائے اور ہم اس کے ساتھ کچھ وقت، کچھ گھنٹے یا کچھ دن گزار کر اپنی دلی مسرت میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ تو معاملہ ہوا انسان کا، ہماری خواہش یا خواہشات کا، جن کے پیچھے کوئی غرض کار فرما ہو سکتی ہے، یا کم از کم کچھ اور نہ صحیح ہماری طبیعت میں اس مہمان کے آنے سے فرحت، شادمانی نمایاں ہو جاتی ہے۔ فائدہ تو ہوا نا۔ انتظار بہت صبر آزما، کٹھن اور دیکھا جائے تو آپ کے مزاج کا عکاس ہوتا ہے۔ کسی پسندیدہ شخصیت، دل و جان سے عزیز شخص کی آمد ہو تو کیفیت یوں ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے، گھڑی گھڑی نہ اٹھاؤ نظر گھڑی کی طرف۔ اس ملاقات سے پہلے انتظار میں جو لذت محسوس ہوتی ہے، دنیا اس کا نعم البدل پیش کرنے سے قاصر ہے۔ بعض اوقات اصل مزہ ملاقات سے زیادہ اس انتظار کا ہو جاتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ جب سال میں ایک مرتبہ اللہ کا مہمان ہم سے ملنے آتا ہے تو ہم اس کے استقبال کے لیے کس طرح خود کو تیار کرتے ہیں۔ رمضان المبارک ہمیں سال بھر کی خطاؤں، برائیوں، خرابیوں، ہر قسم کے گناہوں کی آلودگی سے پاک کرنے کے لیے تشریف لاتا ہے۔ گویا وہ مہمان خدا ہے جو ہمیں ہماری پہچان لوٹانے آتا ہے۔ اللہ کے اس مہمان کا نام رمضان کیوں رکھا گیا؟ اس بارے میں دو تین اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ لفظ رمضا سے بنا ہے۔ رمضا کہتے ہیں موسم خریف کی بارش کو جس سے زمین دھل جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح رمضان المبارک کے طفیل ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ دوسری رائے بہت مشہور ہے کہ یہ لفظ رمض سے بنا، جس کے معنی ہیں گرمی یا جلنا۔ روزہ دار اس مہینے بھوک پیاس کی گرمی تپش برداشت کرتے ہیں، نیز یہ ان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ عرب میں مہینوں کے نام موسموں پر رکھنے کی روایت تھی۔ یہ مقدس مہینہ چونکہ آتا ہی گرمی میں تھا، اس لیے اسے یہ نام دے دیا گیا۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر پہلو پر غور کریں تو نتیجہ وہی برآمد ہوتا ہے کہ ماہ رمضان ہمارے لیے انوکھی سوغات لے کر آتا ہے، رحمتوں، برکتوں، سعادتوں کی سوغات۔ پھر ایسے مہمان کی تکریم بھی واجب ہے، اس کی ہر گھڑی سے فیض اٹھانے کے لیے تیار ہونا بھی ضروری ہے۔ اور یہ باور کرانا خود کو ضروری ہے کہ رب کائنات نے ہماری تطہیر کے لیے، ہمیں پاک صاف کرنے کے لیے ایک پورا کورس بھیج دیا ہے۔ خدائے بزرگ و برتر کے آخری نبی و رسول حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جن کی آمد کی بشارت کے ساتھ ساتھ ہر دور میں انبیاء اور دیگر مذاہب کے برگزیدہ یا نمایاں حضرات نے ان کی ایک نمایاں صفت یہ بیان کی کہ وہ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر ان کا تزکیہ فرمائیں گے۔ یہ بیان کبھی دعا کی صورت میں ہوا تو کبھی پیش گوئی کی صورت میں۔ قرآن مجید، دیگر الہامی کتب اور صحائف میں اس کا ذکر متعدد جگہ ملتا ہے۔ ہم جب اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ہر قدم پر زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی ملتی ہے۔ فرائض ہوں یا حقوق، معاملات ہوں یا واجبات، ظاہر اور باطن کے ہر مسئلے پر رہنمائی موجود ہے۔ انسان کو عقل کی دولت سے مالا مال کر کے اچھے، برے، کھوٹے، کھرے، خوب و زشت کی پرکھ عطا کی گئی، عمل پر اس کے انجام کی بنیاد رکھی گئی۔ یوں وہ تمام مخلوق سے برتر بھی قرار پایا اور مکلف بھی، یعنی اس سے اس کے اعمال کی باز پرس ہوگی، جانوروں یا دیگر مخلوق سے نہیں۔ عقل کا گھوڑا بے لگام چھوڑ دیا جائے تو نتائج کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اس کی بدولت علم حاصل کیا جائے تو کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ انسان عقل کا غلط ناجائز استعمال کر کے کسی ایک فرد یا تمام معاشرے کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس پہلو کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تعلیم و تربیت اور ہر قسم کے نیک و بد کے بارے میں عملی رہنمائی کے لیے انہی میں سے انبیاء و رسول کو مبعوث فرمایا۔ تزکیہ نفس سے مراد ہے نفس کو غلط رجحانات، میلانات سے بچا کر پاکی، صفائی، نیکی کی راہ پر ڈالنا اور اسے روحانی عروج تک پہنچانا۔ یہ گویا بدی کی چھپی ہوئی قوت کو دبا کر، مار کر نیکی کی قوت کو ابھارنا ہے۔ یہی جہاد بن نفس ہے جسے جہاد اکبر یعنی بڑا جہاد کہا گیا ہے۔
اس جہاد کی عملی تربیت پہلے خود انبیاء اور رسول اعظام نے اپنے اپنے دور میں فرمائی، پھر ان کی ہدایت یافتہ حضرات جنہیں ہم صحابہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ گویا اولیاء کرام کے سلسلے کی پہلی کڑی ہیں، پھر تابعین، تبع تابعین اور دیگر بزرگان دین اپنی حیات مطہرہ میں تزکیہ نفس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عملی رہنمائی فرماتے رہے ہیں۔ یہاں مختصر وقت میں حتی الامکان آسان پیرائے میں گفتگو کرنا مقصود ہے، لہٰذا ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جس طرح رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے نیک بندوں کے ذریعے اصلاح کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ فراہم کیا، اسی طرح رمضان المبارک کے روزوں، سحر و افطار اور شب بیداری کے ذریعے اپنی تطہیر، تزکیہ، اصلاح اور روحانی درجات کی بلندی کا مستقل وسیلہ بھی عنایت فرمایا۔ اس گفتگو کے اختتام پر حاضرین میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ابھرتا ہو تو میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام عظمیٰ یوسف ہے اور میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بطور خاص کی گئی کس نبی کی دعا میں یہ التجا ہے کہ وہ اپنے امتیوں کا تزکیہ نفس فرمائیں؟ جی، یہ بہت مشہور دعا ہے جو ہم نصاب کی کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں اور قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب مکۃ المکرمہ کے نئے شہر میں خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، گویا اسے اثر نو تعمیر کرنا شروع کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے فرزند کے ساتھ، تو اس موقع پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، جو بندے تیرے یہاں آ کر طواف کریں گے تیرے اس گھر کا اور یہاں پر ٹھہریں گے اور حج کریں گے، تو انہی میں سے ایک اپنا ایسا پیارا نبی مبعوث فرما جو انہیں تعلیم دے کتاب اور حکمت کی، ان کا تزکیہ فرمائے۔ بہت شکریہ سہیل۔ بحیثیت پروڈیوسر چونکہ میں بھی اس ریکارڈنگ کے دوران موجود ہوں تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک غزوے سے واپسی پر صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ میں جاننا چاہوں گی کہ میرے سامعین کو بھی اس کا مفہوم پتہ چلے۔ جی بہت بہتر۔ یہ اصل میں اس طرح سے ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے جہاد اکبر کا مخصوص ایک نام دیا گیا ہے جہاد بن نفس کو، اپنے نفس سے جہاد کو، تو یہ اسی حوالے سے ہے کہ کسی انسان کو قتل کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے کسی کو مارنا تو آسان ہے کہ اس میں آپ کے پاس ذرائع ہیں، اپنی ہمت ہے، اپنے وسائل ہیں اور آپ ان کا استعمال کرتے ہیں جوش و جذبے سے، مگر اس سے زیادہ مشکل کام یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو ماریں، اس میں ابھرنے والی برائی کو سرے سے ختم کریں، یہ اس سے زیادہ مشکل کام ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اب ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد اویس ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حدیث شریف میں اعمال کا دار و مدار نیت پر قرار دیا گیا ہے، اس کی وضاحت کیجیے۔ جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اور معاملہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو نظام بنایا ہے، انسان کو عقل عطا کی اور اسے شعور عطا کیا، سوجھ بوجھ عطا کی، تو جب وہ کچھ سوچتا ہے، کوئی ارادہ کرتا ہے، نیت باندھتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، تو وہاں سے وہ گویا اس عمل کی ابتدا کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو عقل دی ہے تو ظاہر ہے وہ دوسری مخلوق سے مختلف بھی ہے، ان سے بہتر بھی ہے، تو وہ بہتر طور پر یہ طے کر سکتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بنیاد ہے، اس وجہ سے اعمال کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے نیت پر رکھوائی، گویا کہ جب آپ کوئی کام کرنے لگیں تو آپ کو خوب اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو کریں گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اگر یہ کام نیک ہے تو اس کا اچھا نتیجہ ہوگا، اور یہ کام کسی وجہ سے بھی برا ہے تو اس کا نتیجہ برا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔